بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے اوپر ایمان لانے والوں. اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اے مجھ سے معاہدہ کرنے والوں. اس لیے کہ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اپنا عہد پورا کرو، میرا عہد تمہارے لیے پورا پورا ملے گا. تو گویا کہ یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے مجھ سے عہد کرنے والوں. کیونکہ بندہ ایمان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے عہد کرتا ہے. جیسے کوئی شخص کسی کے یہاں نوکری کرنے جائے اور مالک اس کو اپنا کام بتا دے کہ یہ کام کرنا ہے اور اس کی مزدوری ملے گی، اور اس پر دونوں کا معاہدہ اور دستخط ہو جائے تو اسی کا نام عہد ہے. ایسا ہی جب بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ایمان کا تعلق پیدا کرتا ہے تو اللہ سے مالک ہونے اور بڑے ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے احکام کی تکمیل کا معاہدہ کرتا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازنے کا وعدہ کر لیتے ہیں. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کے ذریعے ہم کچھ کرنے کا معاہدہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا آپ لوگوں نے ہم سے معاہدہ کیا اس کو پورا کرو، تب تم انعامات سے نوازے جاؤ گے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کی اپنی گاڑی کا ڈرائیور آپ کے سامنے آئے اور آپ سے کہیں کہ بھائی، آپ اس سے کہیں کہ بھائی سفر میں چلنا ہے، چلو اور جلدی سے گاڑی نکالو. لیکن آپ کے ڈرائیور صاحب کہنے لگے کہ مالک صاحب ہمیں موقع نہیں ہے اس وقت جانے کا. اب اگر مالک شریف ہوگا تو اس کو سمجھائے گا اور کہے گا بھائی جو تم نے ہم سے عہد کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، اس کو پورا کرو، تبھی تو تم اس کا اجر، اس کی مزدوری ملے گی، اس کی تنخواہ ملے گی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، میرے ساتھ معاہدہ، ایگریمنٹ کرنے والوں، وعدہ کرنے والوں، جب تم نے میرے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو تم میری بات مانو. لہذا میں کہتا ہوں اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرنا سیکھو، اپنے اندر ڈر اور تقوی پیدا کرو، تاکہ تم میرے حکموں کو سننے کے بعد ایسا نہ ہو کہ بے خیالی سے نظر انداز کر جاؤ اور میں کچھ کہوں تو سنی انسنی کر دو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مجھ پر ایمان لانے والوں اور اے مجھ سے عہد و معاہدہ کرنے والوں، جب تم نے مجھ سے عہد کیا ہے تو اس عہد کو پورا کرو اور تقوی والے بن جاؤ. یہ ایک ترجمہ ہوا. یا ایھا الذین آمنوا کا ایک عاشقانہ ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ حضرت حکیم الامت و مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، الذین آمنوا کا ترجمہ الذین عشقوا، یعنی اے میرے چاہنے والوں اور اے مجھ سے محبت کو تعلق رکھنے والوں اور اے میرے عاشقوں اور اے میرے ماننے والوں. اس لیے کہ محبت میں
محبوب کی نافرمانی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ محبت میں محبوب کی نافرمانی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ایسا اس لیے کہا گیا کہ ان المحب لمن یحب مطیع، یعنی آدمی جس سے محبت کر بیٹھتا ہے تو اس کی بات بھی مانتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے محبت بھی کرے اور اس کی بات بھی نہ مانے تو یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، اور اس کے اس دعویٰ محبت کو کوئی تسلیم بھی نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے عاشقوں، تم تقوی والے بن جاؤ۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی محبت کیوں یاد دلائی اور اپنی محبت کو یاد دلانے کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہی ہے کہ جب کسی آدمی کو کسی خاص صفت سے یاد کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اس صفت کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی سے یہ کہنے لگے کہ آپ بڑے بہادر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اس سے بہادری کا کام لینا چاہتا ہے۔ یا کوئی شخص کسی سے کہنے لگے کہ صاحب آپ تو بہت سخی ہیں اور آپ کی سخاوت ہی کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس سے سخاوت کرانا چاہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبت کا نام لیا ہے اور مسلمانوں کو محبت کے نام سے یاد کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کے تقاضے کو پورا کروانا چاہتے ہیں اور محبت کے تقاضے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، محبوب کی ناراضگی محب اور عاشق کے لیے سب سے بھاری پڑتی ہے۔ محبوب کی ناراضگی محب اور عاشق کے لیے سب سے بھاری پڑتی ہے۔ محب سوچتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں محبوب کو ناراض نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے دعویٰ کرنے والوں اور اپنی محبت کے دعویٰ کرنے والوں پر تقوی کو فرض فرما دیا۔ اس دنیا کا بھی یہی دستور ہے کہ اگر کوئی آپ کا مہمان آئے تو سب سے پہلے آپ کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مہمان ناراض نہ ہونے پائے، اس لیے اس کی خوشیوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور جس چیز سے مہمان ناراض ہوتا ہے اس سے تو آدمی بہت ہی بچتا ہے، چاہے خوشی دینے والی چیز ہلکی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ناراضگی سے بچنے والی چیز کا معاملہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے۔ گناہ سے بچنے کا درجہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے مقابلے میں گناہوں کو چھوڑنا، اس کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کے ایک ذرے سے بچنا پوری دنیا کے جنات اور انسان کی عبادت سے افضل ہے۔ لَتَرَكَ نَرَّةً مِمَّا نَهَى اللَّهُ أَفْضَلَ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ، یعنی منہیات کی ایک ذرے کو چھوڑنا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے تو اس کے ایک ذرے کو چھوڑنا تمام جنات اور تمام انسان کی عبادت سے افضل ہے۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا جو تقاضا ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا یہ محبت کا تقاضا ہے۔ عاشق حقیقی چاہت، جس کو اللہ سے عشق ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اس کی چاہت ہوتی ہے۔ چنانچہ خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کون کہتا ہے بامرادی کا عشق ہے نام نہ مرادی۔ جب کسی سے محبت عشق اللہ سے عشق محبت کریں گے تو پھر اپنی مرادوں کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی چاہتوں کو قربان کرنا پڑے گا، پھر اللہ کی چاہت کو، اللہ کی منشا کو، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہوگا۔ فرمایا یہ کون کہتا ہے کہ عاشق بامراد ہونا چاہتا ہے؟ فرمایا نہیں، عاشق تو بے مراد رہنا چاہتا ہے۔ عاشق چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی مراد پوری ہو
اور میری مراد پوری نہ ہو۔ محبت کا کھانا ایک ایسا کھانا ہے جس میں عاشق کو فتح یابی کی کبھی خواہش ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر تو ہمیشہ شکست کھانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسی موقع پر حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کی بازی وہ بازی ہے احمد، محبت کی بازی وہ بازی ہے احمد، جو خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے۔ جب آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، ان کو اللہ سے محبت ہے، تو اللہ کی محبت کے خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا، جی اپنی چاہت اپنی مرضی کو پورا ہی نہیں کیا، اللہ کی چاہت اور اللہ کی مرضی کو پورا کیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ محبت کی بازی میں جیتنے کا کبھی خیال ہی نہیں آتا، بلکہ اس محبت کی بازی میں تو ہار جانے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ ہارنا ہی سب سے بڑا کام اور ہار جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ عاشق تو چاہتا ہے کہ ہم ہار جائیں اور میرا محبوب جیت جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم چاہ کے کیا کر سکتے ہو؟ تمہارا چاہا ہوا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم وہ چاہو جو پروردگار عالم کی محبت دے کر، یہ سکھایا گیا کہ اپنی چاہتوں کو مولا کی چاہتوں پر مٹا دو، قربان کر دو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات پر، ان کی پسند پر اپنی پسند اور اپنی خواہش کو قربان کر دو، کیونکہ اگر تم نے اللہ اور رسول اللہ کی پسند کو پسند کر لیا اور حاصل کر لیا تو تم سے بڑا بہادر اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم نے اگر اللہ اور رسول کی پسند کو پسند کر لیا اور اس کو حاصل کر لیا تو تم سے بڑا بہادر اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اور تم سے بڑا کامیاب انسان اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ کا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنی داڑھی منڈوا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ تم داڑھی رکھو۔ اگر آپ اپنی داڑھی منڈواتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنی خواہشات پورا کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہشات کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا آپ محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو گئے، کیونکہ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ تم داڑھی بڑھا کے آؤ اور تم چاہتے ہو کہ ہم داڑھی منڈا کے جائیں، اس لیے تم دعوی محبت میں جھوٹے نکلے۔ جی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ تم اپنے سروں پر انگریزی بال نہ رکھو، جبکہ تمہاری چاہت یہ ہے کہ ہم اپنے سر پر انگریزی بال رکھیں۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے جی کو سمجھائے کہ تم ہو کون، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تمہاری حیثیت کیا ہے، تم اپنی پسند کو ان کے پسند پر مقدر کرنے والے ہو کون، اور تمہیں حق کیسے پہنچتا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو نظر انداز کر کے اپنی پسند کو جاری کرو۔ لہذا اے مسلمانوں، تم اپنی پسند کی بالادستی چاہتے ہو تو تمہارا دعوی محبت جھوٹا ہوگا۔ میرے بھائی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس سب سے بڑا تمغہ کیا تھا؟ ان کا سب سے بڑا احساس کیا تھا؟ کیا ان کے اندر سب سے بڑی خصوصیت تھی؟ ان کی سب سے بڑی ڈگری کیا تھی؟ حضرات صحابہ کرام کا سب سے بڑا تمغہ، سب سے بڑی ڈگری یہ تھی کہ انہوں نے اسی ہاتھ اور پیر سے اپنے کو اللہ کو راضی کر لیا، اسی ہاتھ اور پیر سے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، اور اسی ہاتھ پیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کو خرید لیا۔ ان کے یہی جان و مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کے خریدار بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ذریعے اپنی خوشی کا اعلان کر دیا اور فرمایا کہ بھائی تم کمزور ہو، لہذا اگر تم کمزور خوشی پیش کرو گے تو تمہارے مالک کی خوشی اس سے ڈبل ملے گی، لہذا اس سے بڑا کامیاب
اور اس سے بڑا سمجھدار شخص کون ہو سکتا ہے جو اپنی کمزوری، اپنی کمزور خوشی کو دے کر اپنے مولا کی طاقت اور خوشی حاصل کر لے، اور اپنی عاجز خوشی کو قربان کر کے اپنے قادر مولا کی خوشی کو حاصل کر لے۔ میرے نزدیک تو اس سے بڑا سمجھدار کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، اگر اللہ رب العالمین خوش ہوگا تو ڈائریکٹ اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ اور حضرات صحابہ کرام کی شان میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات سمجھا دیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے بہت بڑی خوشی حاصل کر لی۔ لیکن آج کا مسلمان اپنی شکل صورت بگاڑ کر یہ سوچتا ہے کہ ہم خوش ہو گئے اور کامیابی ہمارا مقدر بن گئی، حالانکہ اسے نہیں پتا کہ خسارہ، نقصان اس کا مقدر بن چکا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے چاہنے والو، اے ایمان اور عشق ہی کا نام۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی تعریف بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی مومن کون ہوتا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا، کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا اشد حبا للہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ عاشق ہوتا ہے۔ چنانچہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اشد حبا للہ کا معنی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاشق ہو گیا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عشق کو کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ یہ لفظ بازاری ہو گیا تھا اور انسان کی محبت میں استعمال ہونے لگا تھا، نفس کی خواہشات کے تعلق کے لیے استعمال ہونے لگا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو نظر انداز کر کے اس کے معنی کی ادائیگی کے لیے اشد حبا للہ کی تعبیر اختیار فرمائی۔ اور حضرات علماء کرام جو یہاں موجود ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اشد حبا للہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق کے معنی کو بیان فرمایا۔ عاشق ایسا ہوتا ہے کہ ایک عاشق جنگل میں جا رہا تھا اور جاتے جاتے اپنے محبوب کی خوشیوں کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشیوں کے لیے اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، کہنے لگا، اے اللہ تیری خوشی کیا ہے، کس چیز سے تو راضی ہوگا، آپ اپنی خوشیوں کو بتا دیں تو میں اس خوشی کو حاصل کر لوں۔ تو آواز آئی، میری خوشی کے لیے دونوں جہان کو، دنیا آخرت کو قربان کر دو جب میری خوشی نصیب ہوگی۔ اب بتائیے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی وہ کیا کہتا ہے، وہ سنیے اور خوب غور سے سنیے، قیمت خود حد عالم گفت ہے، نرخ بالا کن کے انسانی حلوز، اے میرے مولا تو نے اپنی خوشی کی یہی قیمت بتائی، یہی دونوں جہان اتنا چھوٹا سا، یہ لگا کہ آپ کی قیمت بڑھا دیجئے، آپ اپنی قیمت بڑھائیے، کیونکہ بہت سے لوگ اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے آگے آ جائیں گے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہی تیرے قربان رہوں، لہذا اپنی قیمت اور بڑھائیے اور بڑھائیے اور بڑھائیے۔ اے میرے مولا آپ کا کوئی مول نہیں ہے، آپ تو انمول ہے۔ اپنے مولا کی خوشیوں کو پروان چڑھانا ہی محبت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بالغ انسان کے اندر ایسا جوہر رکھا ہے جس سے وہ مالک کائنات اور عرش کرسی کے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا یہ معمولی جوہر ہے؟ جیسے ایک جھاڑو دینے والا، ایک گاڑی کا ڈرائیور، ایک گھر میں کھانا پکانے والا اپنے ملک کے وزیر اعظم کو اور اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو خوش کر لیتا ہے، اور یہی انسان اور بھی لوگوں کو بھیا اور چاچا کہہ کر خوش کر لیتا ہے، تو کہ یہی انسان اپنے اعضاء و جوارح کو صحیح استعمال کرنا سیکھ کر اپنے اللہ اور رسول کو راضی نہیں کر سکتا۔ انہی ہاتھ اور پیر سے، ہاتھ پیر سے مراد ان ہاتھ پیروں کو اور تمام جسم کے اعضاء کو اللہ کی منشا پر استعمال کریں، اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے پورے جسم کے اعضاء و جوارح کو استعمال نہ کریں۔ تو کیا اللہ رسول کو راضی نہیں کر سکتا؟ انہی ہاتھ اور پیر سے نیک بخت اور سعادت مند نہیں بن سکتا؟ یقیناً بن سکتا ہے،
کیوں کہ اس انسان کے اندر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جو جوہر رکھا ہوا ہے وہ جوہر یہی ہے کہ اپنی خوشیوں کو قربان کرنا اور اپنے مولا کی خوشیوں کو پروان چڑھانا، یہی محبت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، یہی محبت کا حاصل ہے۔ اے مسلمانوں تم تقوی والے بن جاؤ۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عاشقو، اے ایمان لانے والو، اے مجھ سے وعدہ کر کے ایمان میں داخل ہونے والو، جب تم نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرو، اور اے میرے چاہنے والوں تم نے جب محبت کا دعویٰ کر دیا ہے تو اس محبت کا کچھ انداز اپناؤ اور اپنے محبوب کی قدر و قیمت کو پہچانو۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، تم میری محبت کے لیے اور میری رضا کے لیے متقی بن جاؤ۔ تم میری محبت چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو اور میری رضا چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں، تم سے خوش ہو جاؤں، تو تم اس کے لیے تقوی اختیار کرو، تقوی حاصل کرو۔ تقوی حاصل کر لو گے، اپنے اندر تقوی پیدا کر لو گے تو میری رضا تمہیں دے دوں گا، خوشنودی تمہیں دے دوں گا، اور میری محبت بھی تمہیں دے دوں گا۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تقوی والے بننے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی سے کہے کہ بھائی تم بادشاہ کے وزیر بن جاؤ، تو وہ کہے گا بھائی صاحب جلدی سے راستہ بتائیے، ہم تو پہلے ہی سے تیار بیٹھے۔ یا کوئی شخص کسی سے کہے کہ بھائی آپ اپنے گاؤں کے پردھان بن جاؤ، تو وہ کہے گا جب آپ لوگ پردھان بنانے کے لیے تیار ہیں تو کوئی دقت نہیں، میں تو پہلے ہی سے پردھان بننے کے لیے بیٹھا ہوں، لبیک کہنے کے لیے حاضر ہوں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر مسلمان سے یہ بات بیان فرمائی کہ اے مسلمانوں تم متقی بن کر میرے وزیر بن جاؤ، اے مسلمانوں تم متقی بن کر میرے وزیر بن جاؤ، جو احکم الحاکمین ہیں اور بادشاہوں کے بادشاہ ہیں تم ان کے وزیر بن جاؤ۔ جیسے ملک کے باشندوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات، مثلا گاڑیاں، بسیں، کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر ضروریات زندگی مہیا رہتی ہیں، اب اگر اس ملک کے باشندوں میں سے ایک باشندہ اور ایک شخص اس ملک کا وزیر بن جائے تو اس کو ساری نعمتیں بطور خاص ملتی ہیں اور اعزاز کے ساتھ ملتی ہیں، اور یہی نعمتیں اس کے لیے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی بتائیے کہ لوگ وزیر بننے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کیسے لوگوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کن کن لوگوں کا پاؤں پکڑتے ہیں، اور مزید کیسی کیسی سفارش بھی کرانی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر جیتتے ہیں، اور اس کے بعد بھی نہ معلوم تو اس کو وہ عہدہ ملے گا کہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اے مسلمانوں تم متقی بن کر میرے وزیر بن جاؤ۔ اس کے لیے نہ تمہیں کسی سے ہاتھ پکڑنے ہوں گے، نہ کسی کے پاؤں پکڑنے ہوں گے، نہ لوگوں سے سفارشیں کروانی پڑے گی، اور نہ لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو نوٹ دینا پڑیں گے، بلکہ تم صرف اپنا ووٹ دے دو۔ تمہیں اپنے بھائیوں کا ووٹ حاصل کرنا نہیں، خاندان کا ووٹ حاصل کرنا نہیں، اور نہ اپنی بیوی کا ووٹ حاصل کرنا۔ الغرض کوئی ووٹ دے یا نہ دے، آپ خود اپنا ووٹ دے دیں جی تو آپ وزیر ہو جائیں گے، بادشاہوں کے بادشاہ کا وزیر بن جائیں گے۔ متقی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ آپ بتائیے اس سے زیادہ سستا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم اپنے نفس کی اتباع کرنا چھوڑ دو، شیطان کے پیچھے جانا چھوڑ دو، اور میرے حکموں کے پیچھے آ جاؤ، کہ تمہیں متقی بنا دوں گا۔ اور متقی بنانے کا مطلب یہ کہ میں تم کو اپنا وزیر بنا دوں گا، اور وزیر بنانے کا مطلب یہ کہ میں اس کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین، میں تو اپنے متقیوں کا دوست ہوں۔ بھائی کسی ملک کا وزیر اعظم کسی کے بارے میں اپنا دوست ہونے کا اعلان کر دے تو ڈی ایم اس کا پتہ لگائے گا نہیں، یا آپ کے ملک کے وزیر اعظم نے اعلان کرا دے کہ اڑیسہ کا رہنے والا فلاں آدمی میرا دوست ہے، تو اڑیسہ کا ڈی ایم
ایس کی دیگر محکمہ جات آپ کے یہاں اس کو تلاش کرنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو کون خوش نصیب شخص ہے جس کی دوستی کا اعلان ہمارے ملک کے وزیر اعظم کر رہے ہیں؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں یہ اعلان فرما رہے ہیں واللہ ولی المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقیوں کا دوست ہے۔ تو اب اگر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم مسلمان ہی نہیں بلکہ اللہ کے دوست بھی بن جاؤ۔ اے ایمان لانے والوں، ذرا ایک قدم آگے بڑھا کر تم متقی بن جاؤ۔ لہذا آپ بتائیں کہ یہ کام کرنے کے لیے اور مزید ترقی کرنے کے لیے تیار ہیں ہم؟ آج یہی فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ متقی بھی بننا ہے یا صرف مومن ہی رہنا ہے، اور متقی بن کر رہنا چاہتے ہیں یا صرف مسلمان ہی بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ متقی بننے کا آسان راستہ، جی آسان طریقہ، متقی بننے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس کے متعلق ہمارے حضرت محی السنہ شیخ المشائخ عارف اللہ حضرت اقدس مولانا صاحب ہردوئی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، بھائی اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، فرمایا کہ تمہارے دو دوست الیکشن میں کھڑے ہوں اور دونوں آپ کے گاؤں کے ہوں، ایک آ کر کہنے لگے بھائی ووٹ مجھے دینا، دوسرا بھی آ کر کہے کہ ووٹ مجھے دینا، بھائی آپ ان دونوں میں سے کس کی دوستی اس سے زیادہ ہے، اس کا پتہ اس دن چلے گا جس دن وہ شخص ووٹ دے گا، کیونکہ جس کی دوستی زیادہ ہوگی وہ شخص ووٹ اسی کو دے گا۔ اس کے بعد حضرت والا رحمہ نے فرمایا کہ ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام کرو اور نفس کہتا ہے یہ کام نہیں کرو، شیطان کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے اور انسانی شیطان بھی کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو اب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ووٹ دینا ہے یا نفس و شیطان کو ووٹ دینا ہے؟ اگر آپ نے نفس و شیطان کو ووٹ دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی سے آپ کا نام خارج ہو گیا اور آپ نفس و شیطان کے دوست کہلائے۔ لیکن اگر آپ نے وہی ووٹ اللہ کو اور اس کے حکم کو دے دیا تو یقیناً وہی ووٹ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بنائے گا، اللہ کا ولی بنائے گا، اور آپ اپنے اسی ووٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بن جائیں گے۔ متقی بننا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ تقوی سے زیادہ آسان کوئی کام نہیں۔ چنانچہ اگر آپ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو راضی کرنا چاہیں تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو راضی کرنا چاہیں تو تیسرے دن بھی پھر وہ ناراض ہو جاتی ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو راضی کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور دوستوں کو خوش رکھنے کے لیے کتنی فارمیلٹی اختیار کی جاتی ہے وہ تو معلوم نہیں، اور دنیا کے حاکم اور مالداروں کی خوشیوں کے لیے نہ جانے لوگ کیا کیا نخرے اٹھاتے ہیں، تب جا کر ان کی خوشی نصیب ہوتی ہے، اور نہ جانے کن کو کیا کیا خوراکی دیتا ہے کہ میرا حاکم راضی رہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے مسلمانوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ تم اپنا ووٹ دے دو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان صرف اپنا ووٹ، ایک ووٹ اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اپنی زبان سے سچی بات نکالنا متقی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو جھوٹ مت بولو، سچ بولنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرماتے ہیں مسلمانوں تم متقی بن جاؤ، اور متقی بننے کی پہچان یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو سچی بات میں استعمال کرو، اس زبان کو جہاں بھی استعمال کرو درست بات کے لیے استعمال کرو۔ اگر جھوٹ بولنے کی عادت پڑے گی تو نہ جانے کتنے گناہ کا کام اور کتنے اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کر جاؤ گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت و ملامت کے مستحق بن جاؤ گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے ہاتھ اور پیر کو صحیح چلانے کے لیے اور اپنے دل و دماغ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکموں پر صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے اس کا ڈھنگ سیکھنا پڑے گا، اور جب سیکھ لیں گے تو یہی زبان سچائی کا ایک انبار اکٹھا کر دے گی، اور آپ کی یہی زبان ذکر و تلاوت کا باعث بن جائے گی، اور آپ کی یہی زبان نیکی کمانے کی ایک بہت بڑی مشین کی حیثیت اختیار کر لے گی۔ اور اگر آپ اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ کی اسی زبان سے جھوٹ نکلے گا، اسی زبان سے شرک اور کفر کے کلمات
نکلیں گے، اور اسی زبان سے لعنت اور ملامت کے الفاظ بھی نکلیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا لعنوا بما قالوا، یعنی یہودی اپنی زبان کی وجہ سے ملعون بن گئے، جن پہ لعنت کی گئی، اور یہودیوں کو ان کی زبان ہی ملعون بناتی چلی گئی، اور یہی زبان کسی کو مغضوب بھی بناتی چلی گئی، اور یہی زبان کسی کے لیے رحمت کی بارش کا ذریعہ بنتی چلی گئی۔ میرے بھائیوں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہی ہے کہ ایک نے اپنی زبان کو صحیح طریقے پر چلانا نہیں سیکھا، اس لیے وہ ملعون اور مغضوب بن گئے، اور دوسرے نے صادقین اور صالحین کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل کی، اس لیے وہ رحمت الہی کے مستحق بن گئے۔ اس لیے میرے عزیز اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر بار بار جو ہے ہمیں مخاطب کیا اور ہمیں حکم فرمایا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اسی کا نام تقویٰ کیا ہے، کیونکہ تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر تقویٰ پیدا ہو گیا تو انسان 100% اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے گا، متبع سنت بن جائے گا، پھر اس سے اللہ کی راضی اور اللہ کے رسول کی راضی، دنیا میں بھی کامیابی اور موت کے بعد بھی کامیابی۔ تو تقویٰ ایسی لیکن افسوس یہ ہے کہ جو اتنی اہم چیز ہے اور جس کو قرآن میں بار بار اللہ نے فرمایا، اسی سے ہم غافل ہیں، اسی سے غفل ہیں۔ اللہ عز و جل اس غفلت کو ہم سے عافیت سے دور فرمائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر ایک کو اللہ تقوی والا بنائے، متقی بنائے۔ اس کے لیے وہ راستہ مجھے اب آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، اس راستے پر چل کر کے متقی بنا جائے۔ ڈاکٹر بننا ہے تو وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ٹیلر ماسٹر بننا ہے تو وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ایسے ہی تقوی والا بننا ہے تو وہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس کو اختیار کریں گے انشاءاللہ تقوی والا بن جائیں گے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم اغفر لنا وتب علينا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم